بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کی، جس میں سے غالباً 3 حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور چوتھی حدیث بھی رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ بخاری شریف جلد اور بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے اس کا 1901۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یہ 2 چیزیں اس میں جمع ہیں، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس میں نیت صرف ثواب کی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیونکہ شب قدر کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس ایک رات میں جاگ لے، گویا اس نے 1000 مہینوں کے برابر کم از کم عبادت کی، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور سوالیہ انداز میں فرمایا کیا تم جانتے ہو، وما ادراکا، کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور پھر کتنی افضل ہے اس کا اندازہ نہیں، زیادہ ہی ہے۔ اور زیادہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں زیادہ فرما دیا تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے وہم اور گمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اس بات کا پتہ چلا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام تر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے محض ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے پتہ چلا، اس حدیث میں 2 چیزوں کی ترغیب آئی ہے، ایک رمضان المبارک کے روزے کی، اور ایک شب قدر میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے شب قدر کی جو قدر ہے وہ نکل چکی، اور ایک ایسی رات کی بڑی تحقیق لے لی ہے ہم نے، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں ہم، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔
اور اگر ملتا بھی ہے تو کسی صرف ایک ضعیف حدیث سے ملتا ہے، اور وہ لے رکھی ہے ہم نے شب برات۔ عزیز دوستو، دھوکے میں نہ آئیں، وہ شب قدر ہے، وہ شب برات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر شب برات کا کہیں سے کہیں تک بھی ذکر نہیں، البتہ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 1 یا 2 مقامات پر جو ہے ذکر ہے، اور شب قدر کے بارے میں پوری کی پوری صورت بھی نازل فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، یعنی وہ قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن عزیز دوستو، واضح رہے کہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انہی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ حکم بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شب قدر نہیں بلکہ یعنی کہ شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شب قدر کو زیادہ فوقیت دیں اور جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اور ایک بات اور واضح رہے شب قدر کے بارے میں کہ شب قدر میں جو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ انفرادی ہے، وہ اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر مسجد میں جلسوں کے ساتھ نہیں، باہر سڑکوں پر جلوس کی شکل میں نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر خاموشی کے ساتھ جتنی عبادت کر سکے اتنی کر لے۔ عزیز دوستو، نفل جو عبادات ہیں، جو فرض کے سوا ہیں، جتنی عبادات ہیں ان میں شور و شغب کرنا ہرگز جائز نہیں، اور فرض کے لیے بھی صرف اذان کا اعلان ہے، نہ کہ نماز کو شور مچا کر پڑھنے کا۔ عزیز دوستو، نماز کو نماز ہی کے طریقے سے پڑھی جائے، اور نماز کا وہ حصہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھا ہو اس کو زور سے پڑھا جائے، اور جس کو آہستہ پڑھا ہو اس کو آہستہ پڑھا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ عزیز دوستو، کسی بھی عبادت کے اندر شور شغب اور جلسہ جلوس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جلسہ جلوس صرف وہ ہوں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا ہو یا آپ نے کر کے دکھایا ہو۔ مثلا جمعے کے روز ایک جلسہ ہے، ایک خطبہ ہے، اور لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہونے کی ترغیب دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو سال میں ایک دن آتا ہے بقرہ عید کا، عید الفطر کا، اس پر اکٹھے ہونے کی توفیق دی گئی، اس میں خانہ کعبے کے اندر۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو اس میں شور شغب ہرگز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کے نبی نے کچھ کلمات کو زور سے پڑھنے کا حکم دے دیا ہو، جیسا کہ بقرہ عید کے موقع پر ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو اس میں تکبیر تشریق کو زور سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سوا اس کے یا اور جن چیزوں کا زور سے حکم دیا گیا ہے صرف ان کو ہم زور سے پڑھیں گے، اور جن چیزوں کو زور سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ان کو ہم آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ واضح رہے کہ اگر ہماری نفل عبادت کے ذریعے کسی آدمی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی کو پریشانی آ گئی، تو عزیز دوستو ہماری بربادی کے لیے اور ہماری تباہی کے لیے وہ کافی ہوگا۔ اس لیے ہم جلسے اور جلوس سے، ان تمام چیزوں سے بچتے رہیں، بچنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سوائے اس کے اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، سوا اس کے۔
اور اس میں بھی یہ خیال رکھنا بہت نہایت ہی ضروری ہے کہ صرف اور صرف اس مجمع کے اندر آواز آئے جس مجمع کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اس سے باہر آواز نہ جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری چیز اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کے بارے میں اس میں فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے محض ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے تمام تر پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہہ کر اس پر 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، رمضان المبارک کے روزے ہر حال میں رکھنے کی کوشش کریں، اور پوری کوشش کریں، الا یہ کہ تم مسافر ہو یا تم بیمار ہو تو اس کی ہم قضا کر سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے کہ ہم قضا اس روزے کی کر لیں جس میں ہم بیمار ہوں یا ہم مسافر ہوں۔ عزیز دوستو، اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی وہ آیات جو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 تا 188 یعنی تقریباً 6 آیات ہیں، وہ ان پر ہم غور کریں اور ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان آیات کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، اور اٹھنا بھی چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے، تو کسی اچھے عالم سے اس کے بارے میں معلوم کریں اور اس کی تحقیق کریں اچھی طرح سے، کیونکہ لوگ عالم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، اس کا حوالہ لیں قرآن اور حدیث سے، اور حدیث کا حوالہ لیں تو بھائی صحیح حدیث کا حوالہ لیں، ضعیف حدیث کا سہارا نہ لیں، بلکہ صحیح حدیث کا حوالہ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ جو جذبات میں میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو اچھی بات اور حق بات نکلی ہوں ان پر ہم سب کو عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رمضان المبارک کی جو بابرکت مہینہ ہے اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اور ہم ایک بھی روزہ چھوڑنے والے نہ بن جائیں بلکہ تمام تر روزوں کو ہم رکھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔